بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محترم سامعین، آج جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ہے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جو پردے سے ناشنا ہو کر زندگی گزار رہی ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری خواتین کو پردے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ہمارے معاشرے کو صرف ایک جملے نے ننگا کر دیا۔ کسی نے خوب کہا، من کا صاف ہونا کہتے کہتے پورے معاشرے کو ننگا کر بیٹھے۔ میرے بھائی، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا کہ من صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اس ایک جملے کی وجہ سے ہماری حیادار عورتیں بھی بے حیائی کا شکار ہو گئی۔ تو میرے بھائی، شریعت کے اندر پردے کا حکم ہے۔ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی، اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور نیک مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ ایک چادر لیں اور اپنے جسم کو چھپائیں اس سے۔ اب یہ جو پردہ کیا جاتا ہے، کچھ پردہ نہیں کرتی، کچھ کرتی ہیں، آدھا کرتی ہیں، کچھ کیسے کرتی ہیں۔ تو اگر یہ شرائط کے ساتھ پردہ کیا جائے تو پردہ اس آیات کے تحت پردے کا پورا اس کو حق حاصل ہو سکتا ہے۔ اس پردے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو برقع، چادر پردہ کر رہے ہیں وہ پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، پورا جسم اسے ڈھانپا ہوا ہو۔ دوسری شرط اس کی پردے کی کہ وہ برقع، چادر، پردہ نمائش اور خوبصورتی، زینت کے لیے نہ ہو۔ نمبر 3 کہ وہ چادر، برقع اور پردہ پتلا، باریک نہ ہو کہ جسم انسان کا نظر آنے لگے۔ اور نمبر 4 کہ اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے ساتھ چپک جائے، بلکہ کھلا ہوا ہو، جسم اس کے اندر نظر نہ آئے۔ نمبر 5 کہ خوشبو سے معطر، مہکتا ہوا اور لوگوں کو مائل کرنے والا خوشبودار کپڑے والا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ سے گزریں تو لوگ خود بخود آٹومیٹک اس کی طرح مائل ہوں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ 2 عورتوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ایک وہ عورت جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، یا وہ عورت جو ایسے اسباب اختیار کرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف خود بخود مائل ہوں۔ تو ایسی دونوں عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 6 کپڑے کی طرح زیب و زینت سے خالی ہو، سادہ ہو، مطلب اس کے اوپر عام سادے لفظوں میں کہوں تو سلمے ستارے، اس کے اوپر موتی، یہ چیزیں لگے ہوئے نہ ہوں، ان چیزوں سے جڑا ہوا نہ ہو، بلکہ سادہ سیمپل سا ہو تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ لگ کر لوگ اس کی طرف منہمک نہ ہو جائیں۔ نمبر 7 خوبصورتی اور شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اس کو رب کا حکم سمجھا جائے۔ اور نمبر 8 بوجھ سمجھ کے پردہ نہ کیا جائے کہ اب کیا کریں، مسلمان ہے، پردہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ نیک خواتین کا شعار بنا کر، سمجھ کر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اپنایا جائے۔ یہ 8 شرطیں ہیں کہ جس عورت نے اپنے پردے کے اندر ان 8 شرطوں کو اپنا لیا تو اس کا جو برقع، پردہ، چادر ہے وہ عین مطابق قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ آ جائے گا۔ اب میرا ان بہنوں سے ساتھ یہ دردمانہ یہ ایک درخواست ہے، جو عورتیں کہتی ہیں، یہ دلیل دیتی ہیں کہ بھئی پردہ چہرے کا نہیں دل کا ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے اصل میں تو ان کی عقلوں پہ پردہ ہے۔ قرآن میں صاف صاف اللہ نے کہا ہے کہ چادروں کو اپنے اوپر لٹکائیں، سر سے نیچے کی طرف گرا لیں، تاکہ پہچان ہو جائے کہ عزت دار عورت جا رہی ہے۔ پردے کا مطلب ہے اپنے آپ کو چھپانا، پردے کا مطلب ہے عورت اپنے حسن کو چھپائے۔ میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ کیلا ہے، کیلا چھلکے میں بند ہو تو محفوظ رہتا ہے، اگر چھلکے سے نکال دیں تو کیڑے مکوڑے فوراً حملہ آور ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو عورت ایک پردے میں کیلے کی طرح محفوظ ہے۔ پردہ رہے گا تو عورت اس قسم کے عناصر سے محفوظ رہے گی، اور اگر جو ہی پردے سے باہر نکلے گی تو ہر قسم کے عناصر کے
حملے کی وہ کیا ہو جائے گی، شکار ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کو حکم دیا پردے کا، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں کو پردہ کریں، وبناتک اپنی بیٹیوں کو پردہ کریں، ونساء المؤمنین اور نیک ایمان والی عورتوں کو پردہ کریں۔ اب میرا سوال یہ ہے، قرآن میں 3 عورتوں کو حکم ہوا، نبی کی بیوی کو، نبی کی بیٹی کو اور مومن عورت کو۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ان عورتوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کے پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔